آج 22 تاریخ ہے، 28 تاریخ کو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کرنا ہے، اہم ترین اعلان ہے۔ ناکارہ امپورٹڈ حکومت جو ہے، ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ عوام کے پاس تو جا نہیں سکتے۔ یہ تو اگر بیچارے برگر بھی کھانے جاتے ہیں تو وہاں ان کو لان تان ہوتی ہے۔ پہلے سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک سزائے 2 رکن جو ہے وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے۔ اگر مجھے گرفتار بھی کر لیا گیا تو لانگ مارچ پھر بھی ہوگا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا ارادہ ہے عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا۔ نواز شریف بھی آ جائے، کیا ڈر لگا ہوا نواز شریف کو؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت تنکوں کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، انصاف کسی معاشرے کے لیے یا کسی قوم کے لیے سب سے لازم جز ہوتا ہے۔ عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ جتنے فیصد قیمت عمران خان نے ادا کی، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ توبہ توبہ توبہ، ایسی عبرتناک شکست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین، اور اب بات ہوگی حق کی، بات ہوگی سچ کی، بات ہوگی پاکستان کی عوام کی جس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ بات ہوگی امپورٹڈ سرکار کی جو آئے دن اپنے پیروں پر کلہاڑے مار رہی ہے، اور بات ہوگی ملکی سیاست کی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب معاملات ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ویکلی راؤنڈ اپ۔ عمران خان کی ضمنی انتخابات میں تاریخی فتح، بات 2/3 اکثریت سے بھی آگے نکل گئی۔ عمران خان عام انتخابات میں کلین سویپ کے لیے تیار۔ امپورٹڈ سرکار کی پریشانیوں میں مزید اضافہ۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل قرار دے دیا۔ پورے ملک میں احتجاج۔ عمران خان کا عدالت سے رجوع، حکومت اور الیکشن کمیشن گٹھ جوڑ کا الزام۔ الیکشن کمیشن کے رکن کو دھمکائے جانے کا بھی الزام لگا دیا۔ کیا عمران خان نے کسی ڈیل یا کسی یقین دہانی کی وجہ سے احتجاج پر نکلے لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا؟ پی ٹی آئی اور مقتدر حلقوں کے درمیان بیک ڈور مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا حکومت اور پی ٹی آئی میں بھی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 5 ہفتے بعد ریٹائر ہونے کا اعلان، ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ۔ کہا فوج اب سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ قوم کے لیے خوشخبری، عمران خان حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں کا ثمر، پاکستان بالآخر FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل آیا۔ ناظرین کرام، ملک میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے وہ من حیث القوم ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت جو تحریک عدم اعتماد کے وقت دھول اڑی تھی وہ بیٹھ چکی ہے، ابر آلود مطلع صاف ہو چکا ہے، اور پوری پاکستانی قوم پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنے کی دعوے دار PDM حکومت جو مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگا کر اقتدار پر قابض ہوئی تھی، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے رہنماؤں کو NRO دینا تھا۔ عوام کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، اور یہ بات اب عوام بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی پارٹی 3/4 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی، اور اس طرح عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے فلسفہ حقیقی آزادی کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، جبکہ دوسری جانب عوام نے 13 جماعتوں کے اس مکس اچار کو بری طرح سے مسترد کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اس لیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کی نااہلی ابھی اس پورے پروسیس کا آغاز ہے۔
ابھی مزید مقدمات بنائے جائیں گے, ابھی مزید کیسز کیے جائیں گے, فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو مزید ٹارگٹ کیا جائے گا. اس سب پر ہم نے بات کرنی ہے, ان کے تمام تر کارناموں کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے یاد ماضی, کیونکہ ناظرین کرام کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا بلا شبہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. ہم سب نے سکھ کا سانس لیا, اور حقیقت یہ ہے, اسے چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے, عمران خان کے دور میں عمران خان اور پاکستان کی افواج کی مشترکہ کاوشوں سے ہی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلا. لیکن اس گرے لسٹ سے نکلنے کے اوپر جو شادیانے کل یہ امپورٹڈ سرکار بجا رہی تھی, تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے جو قانون سازی ہو رہی تھی اس قانون سازی کے خلاف تھے. ذرا دیکھیں. اپنی پارٹی کو, سب ممبرز کو میں ان کا آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا, جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں, اس کے جو لیڈرز ہیں, وہ کنفرم ہو گئے. آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا. تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے. عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے. اس میں ایک جانب تو اعظم سواتی صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد پر بات کی ہے, چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے, لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے, خان صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے, اور اکتوبر کے اینڈ کی جو بات کی تھی تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جمعے کے دن عمران خان صاحب اپنی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, آج 22 تاریخ ہے, 28 تاریخ کو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کرنا ہے, اہم ترین اعلان ہے. اور اس سب کے اندر اب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات اس نہج تک جائیں گے یا لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی, اور ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, اور یہ اس حکومت کو ناکارہ امپورٹڈ حکومت جو ہے, ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ عوام کے پاس تو جا نہیں سکتے. یہ تو اگر بیچارے برگر بھی کھانے جاتے ہیں تو وہاں ان کو لان تان ہوتی ہے کہ ووٹ مانگنے کیا جائیں گے. تو اب ان کے پاس ان کی پرابلم کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کر کیا رہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے, یہ اس حکومت میں بیٹھے ہیں, اس میں پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر نہیں سکتے, اور اگر یہ ارلی الیکشن کال کرتے ہیں تو اس میں ان کا بیڑا غرق ضروری ہے, وہ عمران خان 2/3 میجورٹی سے آ جائے گا. اور اگر عمران خان 2/3 میجورٹی سے آ گیا تو اس بار عمران خان نے ان کو چھوڑنا نہیں, ان کو سب کو جیلوں تک پہنچانا ہے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن ان کے پاس ایک ہی ہے کہ اسٹیٹ مشینری کو استعمال کریں اور اسی کام میں لگے رہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ لہٰذا دامے درمے سکھنے یہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اور ہٹانے کے 2 طریقے ہیں. اس کو ڈسکوالیفائی کرا دیں غلط الزام لگا کے, یا اس کو جیل ڈال دیں, یا خدا نہ خواستہ اس کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچائے. تو یہ اسی کام پہ یہ لگے ہوئے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو فائنل کال ہوگی اس میں یہ حکومت جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوگی اور یہ گر جائے گی فوری طور سے. مجھے نہیں لگتا کہ دسمبر یہ حکومت دیکھ پائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہم سب نے دیکھی کہ بڑا خاص نظر کرم ہے پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن کا. جو بھی آپ کا فیصلہ ہو یا جو بھی فیصلہ یا جو بھی اقدام پی ٹی آئی کے خلاف ہو, الیکشن کمیشن بڑا ارجنٹ بیسس پر اسے ڈیل بھی کرتا ہے, اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے. آلدو بہت سے ڈیسیجنز جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ اوور ٹرن بھی ہوئے عدالتوں سے پی ٹی آئی کے خلاف. اب یہاں پر کل بھی ایک انکشاف سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن کے ایک رکن جو ہے انہیں دھمکایا گیا, خان صاحب تک پیغام پہنچایا گیا, اور ایک ایسے موقع پر جب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پی ٹی آئی آلریڈی ریفرنس دائر کر چکی ہے. تو کیا یہ معاملہ بھی اب عدالت میں لے جایا جائے گا
اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اب کس طرح سے اقدامات آگے لے جائیں گے؟ جس طرح اجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا، ایک رکن کے سائن کا بھی ویٹ نہیں کیا گیا. نہیں، یہ تو پہلے سے اطلاعات آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کی ایک سے زائد 2 رکن جو ہے وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، اور 2 رکن ہیں جو حکومتی ہتھ کنڈے ہیں وہ 6 ہتھ کنڈے ہیں. اطلاع آ رہی تھی، مجھے علم نہیں ہے 2 تھے یا 3 تھے یا 1 تھا، لیکن اطلاع یہ آ رہی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ جو حکومتی اور 6 ہتھ کنڈے ہیں جو ان کے پاس ان کو ڈرانے دھمکانے اور بلیک میلنگ یہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی اطلاعات بھی آئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج شام کو یہ ڈیسیجن کی کاپی اب ملی ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور عوام دیکھ رہی ہے ساری چیزوں کو. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے یہ عمران خان کو گرا لیں گے، اور یہ تو 12 دیکھی ہم نے، یہ اس طرح کی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. تو یہ ایک بار یہ بھی ٹرائی کر لیں، اس کو جتنا زور ہے وہ لگا لیں، جتنا دم ہے وہ لگا لیں، لیکن یہ اس طرح عمران خان کو گرا نہیں سکیں گے. جو دلوں میں رہتا ہے نا، جو دلوں پہ راج کرتا ہے، وہ اسے آپ زور زبردستی نکال نہیں سکتے. اچھا عمران اسماعیل صاحب، عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس میں اعظم سواتی صاحب نے بھی اپنے بارے میں جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اس پر بھی بات کی، چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا. خان صاحب نے جو بریکنگ نیوز ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جمعے کو اعلان کر دوں گا کہ لانگ مارچ کب ہوگا. یعنی کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. 22 تاریخ ہے آج، اور 28 تک کا ٹائم ہے اس وقت اس گورنمنٹ کے پاس، پورے نظام کے پاس، اور 28 کو خان صاحب نے الٹیمیٹلی اپنی لانگ مارچ کا اعلان کر دینا ہے. تو اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد آپ چیزوں کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال، میری جو سیاسی جو میری دانش ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ تو ضرور ہوگا. یہ حکومت جو ہے، یہ ان کے پاس ایکچولی ان کے پاس ریزسٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یا تو یہ پبلک میں پاپولر ہوتے نا، اور ان کا چانس ہوتا 50-50 بھی ہوتا، 60-40 بھی ہوتا، تو یہ چانس لیتے کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس 0 چانس ہے پبلک کے تھرو اقتدار میں آنے کا. ڈرے ہوئے ہیں. جو ظالم ہوتا ہے، وہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بزدل آدمی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بزدل. تو یہ ایک ڈری ہوئی بزدل حکومت ہے جو ظلم کرنے سے بھی نہیں چوک رہی اور پبلک میں آنے سے بھی ڈر رہی ہے. تو اب یہ جو عمران خان صاحب کی فائنل کال ہوگی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ریت کی دیوار سے زیادہ ثابت نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے گر جانا ہے ہاؤس آف کارڈز کی طرح. اچھا، لیکن یہ تو بالکل یہ چیز واضح ہے، نہ تو مورل سٹینڈنگ ہے، نہ عوام ہے، اور ویسے بھی یہ گورنمنٹ جس طرح کا مکس اچا رہا ہے، ریت کی دیوار ہاؤس آف کارڈز ہی ہے یہ. لیکن یہ کولیپس بھی کر جائے گا. لیکن اگر اب ہم گورنمنٹ کا دیکھیں تو اس وقت پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح بیک ٹو بیک رانا ثناء اللہ صاحب اشتعال دلاتے ہیں، کہیں وہ کوئی یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی شہید بن جائیں، نظام لپیٹ دیا جائے، کیونکہ لانگ مارچ ہوگی آگے سے یہ ظلم کرنے سے، کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں اور طاقت ہاتھ میں ہے. جب طاقت ہاتھ میں ہو اور کوئی ڈرا ہوا ہو تو پھر اس سے ڈر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اس موکلاٹ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ملک بند ہو سکتا ہے، معاملات اللہ نہ کرے پاکستان کا نقصان ہے، لیکن انارکی کی طرف، خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں اگر یہ آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں. اور کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے حالات شاید 28 تاریخ سے پہلے ہی کوئی بیک ڈور رابطوں میں یہ چیزیں ٹھیک کروا دی جائیں؟ ممکن ہے. میں نہیں کوئی ایسی اچنبے والی چیز نہیں ہے اگر 28 تاریخ سے پہلے کوئی اعلان ایسا ہو جائے کہ جی ارلی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے اور ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں اور ملک ایک اسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے. لیکن ظلم تو یہ کریں گے. ہم چاہیں تو ہم ان کو جو 3 راستے ہیں اسلام آباد سے، 2 پنجاب سے اور 1 کے پی کے، تینوں راستے ہم بند کر دیں. دونوں جگہ ہماری حکومت ہے، ہم راستے بند کر سکتے ہیں. یہ تو 2 دن میں گورنمنٹ گر جائے گی. لیکن کیونکہ پاکستان کی اس وقت اکانومی اس وقت اتنی انسٹیبل ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد تو پتہ نہیں ایک بڑا جھٹکا اکانومی کو لگے گا، جس کی فکر بڑی عمران خان صاحب کا. ورنہ بڑا آسان کام ہے، لاٹھی نہ بندوق کچھ نہ چلے، ہم اپنے صوبوں سے راستہ بند کر دیں، 21 کلومیٹر میں محصور ہو کے رہ جائیں، ہائی ویز بند کر دیں، ساری چیز. یہ تو نہیں چل سکتا ملک اس کے آگے. سو عمران خان صاحب جو کچھ بھی پلان کریں گے نا، وہ قوم کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تبھی پلان کریں گے. وہ اس طرح اپنی ذات کے فائدے کے لیے کوئی چیز پلان نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. عمران اسماعیل صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान इस्माइल साहब, खान साहब ने ये चीज़ भी वाजे कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बनी गाला से वो मुखातिब थे कौम से, और उन्होंने ये बात कर दी है कि अगर मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया तो लॉन्ग मार्च फिर भी होगा। और फिर ये जाहिर बात है, अगर खान साहब को ये पकड़ने की गलती करते हैं तो इवन मैं ये समझता हूँ कि उससे मोमेंटम शायद लॉन्ग मार्च का ज्यादा बढ़ जाए। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? और इस सिचुएशन में इफ खान साहब गेट्स अरेस्टेड तो ऑब्वियसली फिर जो सीनियर लीडरशिप है सारे सूबों में उस तक भी बात पहुंच सकती है। तो क्या पीटीआई इस वक्त तैयार है? कोई पॉलिसी है कि प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, अगर प्लान सी फेल होता है तो तीसरी सफ की लीडरशिप? तो ये सारी एक पॉलिसी क्या इस वक्त फुल प्रूफ प्लान? मैं पूछूंगा नहीं कि क्या है, ऑब्वियसली पीटीआई और खान साहब ने भी ये बात की है कि पत्ते का जो कार्ड्स हैं वो सीने से लगा के रखे हुए हैं, लेकिन क्या प्लानिंग मुकम्मल है, फुल प्रूफ है? पिछली दफा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लूप होल्स थे। जी बिल्कुल, प्लानिंग हमारी मुकम्मल है और बड़ी एक्सटेंसिव हद तक हमने, ख़ास तौर से खान साहब ने खुद इस बार पूरा पाकिस्तान घूम के अपनी तमाम तंजीमी लोगों से मिल के और अपनी तसल्ली करके और जहाँ जहाँ कमी थी उसे पूरा करने की कोशिश की है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट जो है उसका इरादा है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का, और जब ये अरेस्ट करेंगे तो इनको लग पता जाएगा कि कितनी अवाम रोड पे निकलती है। और ये इंशाअल्लाह जो भी डेट खान साहब देंगे उस डेट पे हम सब निकलेंगे, जो अरेस्ट होंगे उनके पीछे वाले लोग निकलेंगे, वो अरेस्ट होंगे उनके पीछे वाले। हमारे पास पूरी हायरार्की सेट है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है अवाम की सपोर्ट। इतना पाकिस्तान में अवाम की सपोर्ट है, आप यकीन करें, हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, लोग माएँ हमें दुआएं देती हैं, रोक रोक के रोड पे पूछती हैं कि कब आएगा इमरान खान, क्या होगा, क्या कर रहे हो तुम लोग। और अगेन द सेम थिंग कि ये तो बेचारे पब्लिक में जा ही नहीं पाते। तो ये तो कोई मैनेज नहीं कर सकता ना, कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ये तो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, खुद से होती हैं। तो इस तरह से ये मामला चल रहे हैं। अगर ये इमरान खान को, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती करेंगे, लेकिन अगर ये इस हद तक जाएंगे तो फिर इसका खुमियाजा भी इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। नहीं तो क्या ये आखिरी गलती होगी अगर खान साहब पे हाथ डालते हैं, नजरबंदी या गिरफ्तारी इस सिचुएशन में? ये फिर अभी तक क्योंकि बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत सी कैलकुलेशंस भी मिस कैलकुलेशंस में कन्वर्ट हुई हैं, बहुत से एडवेंचर्स भी पिछले 5 महीने में मिस एडवेंचर हुए हैं। तो क्या ये आखिरी गलती होगी? इसके बाद फिर शायद पीटीआई का ये हम समझ लें कि पीटीआई मजीद गलती का मौका नहीं देगी इस गवर्नमेंट को। देखिए, ये तो आज कोई भी आप पॉलिटिकल एनालिसिस से बात कर लें, ये तो तय है कि अगली हुकूमत इमरान खान की है। और इनके बारे में तो वो शेर है ना, वो कहते हैं वो जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। तो ये तो बस जा रहे हैं, ये सुबह गए कि शाम गए, इन्होंने तो जाना ही जाना है। ये तो रुक ही नहीं सकते ना। अब ये गलती करें, ये गलती ना करें, ये इमरान खान को पकड़ें, इमरान खान को ना पकड़ें, ये लॉन्ग मार्च के ऊपर तशद्दुद करें या लॉन्ग मार्च होने दें, ये हुकूमत गई, दिस इज़ गिवन। तो ये अब अपने आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में वापस क्यों नहीं आ रहा? ये तो सबके केसेस माफ़ कराते फिर है ना, 60 डार का माफ़ करा दिया, उसने जेल जाना था, वो सीधा इधर आ गया। नवाज शरीफ भी आ जाए, क्या डर लगा हुआ नवाज शरीफ को? इनको पता है कि ये हुकूमत तिनकों के सहारे पे खड़ी हुई है, कि जिस दिन इसको फूंक मारेंगे ये गिर जाएगी। तो ये हुकूमत तो गई, ये तो गिवन है, ये इसका कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर। तो अब ये वो जो आखिरी फड़फड़ाहट होती है ना वो करें, लेट देम डू इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे ये लगता है कि ये लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट से पहले ही कोई इनका काम हो जाना है। राइट। इसमें अभी मैं आपको ये भी यहाँ पे अपडेट कर दूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ऑब्वियसली बैकडोर भी बहुत से मामला चल भी रहे हैं और चलते भी रहने चाहिए। जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो बहुत ज़रूरी है, और खान साहब बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं। एक दफ़ा मेरे साथ भी मेरे गुफ्तगू थे तो उन्होंने ये बात कही कि सियासतदान है तो हमें जो बातचीत का दरवाज़ा है वो तो कभी भी उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सियासत है ही बातचीत का नाम। अब यहाँ पर एंड पे मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आप अगर हम देखें कि जारी बात है पंजाब से भी और खैबर पख्तूनख्वा से भी, तो इस वक्त सिंध से
کیا تیاری ہوگی, کیا پلان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اس لانگ مارچ کے لیے؟ اور اگر لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جاتا اس سچویشن میں کیا سندھ کو بند کیا جائے گا, کراچی کو, یا پھر جہاں پہ موقع ملے گا, جیسے اوبویسلی پاکستان بھر میں, اس سچویشن میں کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیے یہ تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ خان صاحب نے یہ چیزیں ابھی انویل نہیں کی کہ کس کا کیا ذمہ داری لگے گی, کس نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ سندھ سے لوگوں کو پنجاب لے جانا ایک بہت بڑا ایکسپینس ہے, اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت فیزیبل ہوگا. تو سندھ کی ذمہ داری اپنی ہوگی, جو بھی خان صاحب بتائیں گے کہ کیسے سندھ کو کرنا ہے. ہم نے آیا کہ یہاں سے لوگ لے کر جانے ہیں, کوئی مارچ کرنی ہے, کوئی بند کرنا ہے, کوئی کھولنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سارا خان صاحب بتائیں گے. ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں, خان صاحب نے فردن ہماری کور کمیٹی کے ممبران سے بات کی ہے, گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے, اپنی پلاننگ پوری کی ہے, اور شیئر انہوں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا. اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ پلان کیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ سچ گوئی سے کام لے رہا ہے. مطلب اس دفعہ بڑا فول پروف پلان ہے, اور سارا جو پلان ہے, سارے پتے جو ہیں وہ خان صاحب نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب فار یور ٹائم. اور اس کرام صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اور جمعے کا دن, اور اس سے پہلے ویسے سارے جمعے جو ہیں وہ نون لیگ پر ہی بھاری رہے ہیں, اور ایک جمعہ جس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس میں بھی نون لیگ نے اور عمران خان کے مخالفین نے مٹھائیاں کھانے میں جلدی کر دی. البتہ عمران خان صاحب کی نااہلی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں سے بڑا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوگا, اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا جائے گا. اور اس سارے معاملے کے اندر اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی وقت ہے فیصلہ سازوں کے پاس, ابھی بھی وقت ہے حکومت کے پاس, ملک کو انارکی سے, ملک کو حالات کی کشیدگی سے اور مزید سیاسی عدم استحکام سے بچایا جائے. خان صاحب بیک ٹو بیک مواقع دے رہے ہیں, اور یہ مواقع بھی وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کا اپنا سیاسی فائدہ ہے, وہ صرف اس لیے یہ مواقع دے رہے ہیں کیونکہ ان کا جو سیاسی فائدہ ہے وہ اس پر ملک کے مفاد کو اور ملک کے فائدے کو ترجیح نہیں دیں گے. تو اب اس سارے معاملے کے اندر مزید کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہوگا پوسٹ مارٹم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا. ناظرین کرام, ویسے تو اس ملک میں یہ امپورٹڈ سرکار انسانی, لسانی اور عوامی حقوق کا بڑی تسلی سے پوسٹ مارٹم کر رہی ہے, لیکن آج کے اس پوسٹ مارٹم میں ہم بات کریں گے پاکستان میں انصاف کے دوہرے معیار کی. ناظرین کرام, انصاف کسی معاشرے کے لیے یا کسی قوم کے لیے سب سے لازم جز ہوتا ہے, اس کی بقا کا ضامن ہے اور لازم و ملزوم ہے. جس طرح کہا گیا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ناظرین کرام, کل پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما, ایک لیڈر جو پاکستان کی عالمی سطح پر تشخص کو اجاگر کرتا تھا, جس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کے دل دھڑک رہے ہیں, عمران خان کو نااہل کر دیا گیا, اور وجہ تھی توشہ خانہ. ناظرین کرام, آج کے اس پوسٹ مارٹم میں آپ کے سامنے ہم نے کچھ ایسی تفصیلات رکھنی ہیں جن سے ایک جانب تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پوسٹ مارٹم کریں گے کہ کس کس سیاسی رہنما نے, کس کس سرکاری عہدیدار نے کب اور کس طرح توشہ خانہ سے تحائف نہ صرف لیے بلکہ ان کے مزے اڑائے, کتنی قیمت پر لیے, عمران خان کس طرح سے مختلف ہے. یہ ایسی ہوشربا تفصیلات ہیں جو آپ کو حیران بھی کر دیں گی اور پریشان بھی. ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ میں پوسٹ مارٹم کا آغاز کروں, آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پورے توشہ خانہ کیس میں ملزم یعنی کہ عمران خان جو مذکورہ تحفے ہیں, جس میں گھڑی ایک سر فہرست ہے جس کا بہت زیادہ اس وقت شور ہے, یہ سارے تحفے 20% قیمت ادا کر کے بھی خرید سکتے تھے, لیکن عمران خان کے ہی دور حکومت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 20% قیمت بہت کم ہے,
اس لیے قومی خزانے میں 50% قیمت ادا کر کے ہی یہ تحفہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی جتنے فیصد قیمت عمران خان نے ادا کی اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس سے پہلے اگر ہم سابقہ ادوار کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مشرف دور کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنے دور حکومت میں 20% قیمت بھی ادا نہیں کی، بلکہ طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ جو اصل قیمت ہوتی تھی اس کا جو پورا معاملہ ہے اس میں تحفے کی قیمت اس سے کہیں گنا کم لکھوا کر پھر اس کا 20% ادا کر کے اس تحفے پر قبضہ کر لیا جاتا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہ امپورٹڈ سرکار اور کٹ پتلی الیکشن کمیشن عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل تو کر چکا ہے، لیکن اس معاملے پر سیاست کرنے سے پہلے یہ ذرا سی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور زیادہ نہیں بلکہ پچھلے 30 سال کا ہی توشہ خانہ کے تحائف کا ریکارڈ پبلک کر دیں. کیونکہ اگر یہ ریکارڈ پبلک ہو گیا تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، بلکہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، کیونکہ ہوش ربا تفصیلات اس امپورٹڈ سرکار اور یہ جو پورا مکس اچار ہے ان کے سابقہ ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا ان پر بجلیاں گرائے گا. کیونکہ ناظرین کرام جب کھاتے کھلیں گے تو معلوم ہوگا کہ نواز شریف نے 1997 میں ترکمنستانی حکومت کا دیا ہوا مہنگا ترین قالین چند روپے دے کر حاصل کر لیا تھا. جب توشہ خانہ کے کھاتے کھلیں گے تو معلوم ہوگا کہ قائد مسلم لیگ نون اور نون لیگی سپورٹرز کے دلوں کی دھڑکن یہی نواز شریف قطر کے ولی عہد کا دیا ہوا مہنگا ترین بریف کیس چند 100 روپوں میں لے اڑے تھے. کھاتے کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نواز شریف نے 1999 میں سعودی عرب سے ملنے والی 45 لاکھ روپے کی مرسیڈیز کار مبینہ طور پر 6 لاکھ روپے میں حاصل کر لی تھی. آپ تھوڑی سی اخلاقی جرت کا اور مظاہرہ کریں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے بڑے میاں صاحب نے سعودی عرب کی دی ہوئی رائفل جو 1 لاکھ روپے سے اوپر کی تھی چند ہزار روپے میں خرید لی تھی. قدم بڑھائیں نہ شہباز شریف صاحب، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. پتہ کریں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ ابوظہبی کے حکمران نے نواز شریف، مریم نواز اور بیگم کلثوم نواز مرحومہ کو 3 مہنگی ترین گھڑیاں تحفے میں دی تھیں. ان میں سے 2 تو توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی تھیں، جبکہ 1 گھڑی مریم نواز نے نکلوا لی تھی. اس گھڑی کی قیمت 1999 میں 10 لاکھ روپے سے بھی اوپر تھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا اگر آپ ذرا سی اخلاقی جرت اور تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں کہ شوکت عزیز نے 26 کروڑ کے تحفوں کی قیمت پہلے تو 7 کروڑ لگوائی، پھر مبینہ طور پر 2.5 کروڑ روپے میں یہ تمام تحفے خرید لیے. آپ معلومات کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کے علم میں آئے گا کہ آپ کے اپنے اتحادی، آپ کے آج کل راج دلارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 2011 میں سعودی عرب کی حکومت سے ملنے والے 20 لاکھ کے اوپر سے جو گھڑی ہے، پین اور کف لنکس ہیں اور اس کے ساتھ خنجر صرف 3 لاکھ روپے میں لے اڑے تھے، اور ان کی اہلیہ نے 30 لاکھ روپے کا جیولری سیٹ بھی حاصل کر لیا تھا. ناظرین کرام، سنتے جائیں، شرماتے جائیں اور سر دھنتے جائیں. یہ کوئی 11/11 کی سیل نہیں ہے، یہ کوئی بلیک فرائیڈے کی بھی سیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ریاست پاکستان کے وقار کی وجہ سے، ہمارے ملک کی عزت کی وجہ سے آپ کے اور میرے منتخب سیاسی رہنماؤں کو ملنے والے تحفے ہیں جو انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیے. ناظرین کرام، معاملہ یہاں پر رکتا نہیں ہے. حکومت ذرا سی اور ہمت کرے، ذرا سی اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے تو اس وقت پوری پی ڈی ایم کا سیاسی ذہن سمجھے جانے والے سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی
سابق صدر آصف علی زرداری کا کھاتا کھولیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2009 میں سابق صدر آصف علی زرداری کو معمر قذافی نے 3 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی تھی اور یہ گاڑی چند لاکھ روپے میں حاصل کر لی گئی تھی۔ 2009 میں ہی متحدہ عرب امارات کے حکمران نے زرداری صاحب کو 12 کروڑ کی لیکسس گاڑی تحفے میں دی، جسے مبینہ طور پر 1 کروڑ 60 لاکھ روپے میں حاصل کر لیا گیا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا حکومت صرف عمران خان کے توشہ خانہ کیس کو حبہ بنا کر سیاست کرے گی؟ پچھلے 6 مہینے سے انہوں نے عمران خان کے خلاف جو کچھ بھی کیا، ہیلی کاپٹر کا کیس ہو، بشرا بی بی، فرا گوگی، کیا کچھ نہیں کیا، آڈیو لیکس، آڈیو ویڈیو مکسنگ، بے تکے سکینڈلز، ہر چیز بیک فائر کی، اور اب یہ توشہ خانہ بھی بیک فائر کرے گا، کیونکہ اب عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ ہو ہی جائے، زیادہ دور نہیں 30 سال کا ریکارڈ ہی پبلک کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان کی تفصیلات آ سکتی ہیں تو باقی انفارمیشن کیسے کلاسیفائیڈ ہو گئی۔ اور اس میں اب میں زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مخدوم صاحب کو اجازت دیجئے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ سب سے بڑی کوریج، سب سے بڑے پینلسٹ، ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے، وہ بھی بلا وجہ، سب سے زیادہ رپورٹرز۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے۔ بول کی روایت، سب سے پہلا نتیجہ۔ اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا، پی ٹی آئی کامیاب، مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر۔ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔